بہت بہت مبارکباد کے لائق ہیں اس گھر کے وہ غیور مسلمان جنہوں نے اپنے شہزادے کی شادی کے موقع پر دنیا داروں کی محفلیں نہ سجا کے اپنے رسول کا جلسہ سجایا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ اس شادی کو پورے گھر کے لیے مبارک فرمائے اور اسی نہج پر ہر مسلمان کو چلنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھی نظامت آپ سماعت کر رہے ہیں جناب ناظم رضا صاحب خلیلی سے۔ شورائے اسلام کافی تعداد میں یہاں حاضر ہیں، ایک کے بعد دیگر ہے، آپ ان کو سماعت کریں گے۔ آپ کی بھی تعداد کم نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے کافی لوگ آپ یہاں موجود ہیں۔ میں کچھ عرض کروں اس سے پہلے محبتوں کے ساتھ تاجدار عرب و عجم مالک رقاب امم نور مجسم فخر دو عالم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں بآواز بلند درود شریف پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و آلہ و اصحابہ دائما ابدا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اس کا احسان عظیم ہے کہ اللہ نے ہم سبوں کو دنیا داروں کی محفلوں سے اٹھا کے اپنے رسول کے جلسے میں لا کے بٹھایا ہے۔ یہ بہت بڑی قسمت کی بات ہے۔ جو لوگ ادھر ادھر ابھی تک کھڑے ہیں اور یہاں تک نہیں آئے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے آئیں اور اس محفل کو اور کامیاب بنائیں۔ محفل تو بہت کامیاب ہے الحمدللہ، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس لیے کہ اس محفل میں جہاں آپ جیسے لوگ آتے ہیں وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے بھی آتے ہیں اور وہ بھی سنتے ہیں، اور ایک برکت کی بات یہ ہے کہ ان محفلوں میں ایک خاص بات کیا ہوتی ہے کہ فرشتے زمین پر گشت کر کے جب واپس رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو عرض کرتے مولا فلاں مقام پر فلاں جگہ پر فلاں کے یہاں تیرا اور تیرے محبوب کا ذکر ہوا تھا، وہاں پر تیرا ذکر ہم نے سنا ہے، فلاں فلاں کر رہے تھے اور فلاں فلاں بیٹھ کر سن رہے تھے۔ رب فرماتا اس محفل میں کیا ہوا؟ کہا مولا وہ بندے تجھ سے ڈر رہے تھے، تیرے محبوب سے پیار کر رہے تھے۔ فرماتا پروردگار کہ انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ کہا نہیں مولا، تیری جہنم کا ذکر آتا تو وہ کانپ جاتے، تیری جنت کا ذکر آتا تو وہ خوش ہو جاتے۔ اللہ فرماتا کیا انہوں نے جنت اور جہنم کو دیکھا؟ کہا مولا نہ جہنم کو دیکھا، نہ جنت کو دیکھا، نہ تجھے دیکھا، مگر انہیں یقین ہے ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، بن دیکھے تجھے اپنا خدا مان لیا ہے۔ پروردگار انہیں یقین بہت ہے۔ اللہ اللہ رب فرماتا فرشتوں اگر ان کے یقین اتنے پکے ہیں تو گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے بندوں کو اس محفل کی برکت سے بخش دیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس محفل کی برکت ہے، اور جب تک آپ یہاں بیٹھیں گے تو یہ جگہ چاہیں کسی کی ہو مگر وہ جگہ اتنی دیر کے لیے کہ جتنی دیر اس زمین کے خطے پر اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوتا اللہ اس زمین کو جنت کا باغیچہ بنا دیتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ قسمت والے ہیں، بڑی قسمت والے ہیں کہ اللہ نے آپ کو اس محفل میں بلایا اور آپ یہاں بیٹھ کر ذکر کو سماعت کر رہے ہیں۔ اور ہم ذکر کس کا کر رہے ہیں جانتے ہیں آپ؟ اس پیغمبر کا، آج سے 1400 سال پہلے جبکہ ساری دنیا کفر و ضلالت کی گھنگور گھٹاؤں میں گھری ہوئی تھی، کوئی کسی کا پرسان حال اس زمین پر نہیں تھا، نہ بیٹے کا باپ تھا، نہ باپ بیٹے کا تھا، نہ بھائی بھائی کا تھا، نہ پڑوسی پڑوسی کا تھا، نہ رشتہ دار کا تھا، جب کوئی کسی کا چاہنے والا نہیں تھا، ایسے پر آشوب ماحول میں پوری دنیا چیخ رہی تھی ظلم کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے، غلط زندگی اور غلط دنیا داروں کے رویوں کی وجہ سے پوری دنیا چیخ رہی تھی، بچے رو رہے تھے، بچیاں تڑپ رہی تھی، بیوائیں مچل رہی تھی، ہر طرف سے چیخ و پکار کی آواز تھی۔ تب کہیں جا کے ایک کونے سے ایک سسکی لیتے ہوئے بچے نے کہا تھا مولا کب تک ہم پر ظلم کی برسات ہوگی؟ کوئی تو دنیا میں ایسا انسان بھیج دے جو ہم کو بھی جینے کا سلیقہ دے دے اور ہمیں آسانی سے رہنے کے راستے عطا کر دے۔ پروردگار عالم نے اس حبیب کو دنیا میں بھیجا کہ جس نے آنے کے بعد میں یعنی کہ ساری دنیا کے ہاتھوں سے ظلم کی زنجیروں کو نکال کے ان کے ہاتھوں اور ان کے سروں کو رحمت کی چادر عطا فرمائی۔
پیغمبر آدم صلی اللہ علیہ وسلم اس گیتی خاکہ پر تشریف لائے. ہر کسی کو جینے کا حق میرے رسول کی رحمت سے عطا ہوا. جہاں دنیا کے اندر لوگ رو رہے تھے مصطفیٰ نے روتے ہوئے کو ہنسایا. جہاں بچیوں کو دبایا جا رہا تھا مصطفیٰ نے دبتی بچیوں کو نکالا. جہاں عورتوں کو شوہروں کی چتا پر رکھ کے جلایا جا رہا تھا میرے رسول نے ان جلتی ہوئی عورتوں کو اٹھانے کے بعد اپنے سینے سے لگایا. جہاں بوڑھے ماں باپ کو ٹھکرایا جا رہا تھا میرے رسول نے اعلان فرمایا اے لوگوں جس باپ اور ماں کو تم ذلیل کر کے گھر سے نکالتے ہو خدا نے جنت اسی ماں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے اور جنت کا دروازہ جس باپ کو تم نکالتے ہو اسی باپ کو بنایا ہے. جہاں غریبوں یتیموں کو ستایا جا رہا تھا میرے رسول نے انہی یتیموں کو اپنے کاندھے پر سوار فرمایا اور ساری دنیا کو بتایا کہ یہ یتیم ذلیل کرنے کے لائق نہیں ہوتے کاندھوں پہ بٹھانے کے لائق ہوتے ہیں سینوں سے لگانے کے لائق ہوتے ہیں. کوئی امیر کسی غریب کے قریب نہیں بیٹھتا تھا. کوئی بھی یعنی کہ بھکاری کو اپنے دروازے پر کھڑا دیکھ کر کوئی اب چیز کو برداشت نہیں کر سکتا تھا مگر میرے رسول آئے یکجہتی کا پیغام دیا سب کو ایک صف میں لا کے کھڑا کیا چھوٹے اور بڑے کا امتیاز ختم کیا اونچ نیچ کو دنیا سے مٹا کر میرے رسول نے پھینک دیا اور ساری دنیا کے اندر انسانیت کی چادر عطا فرمائی اور اعلان فرمایا غریبوں سے بچنے والوں یتیموں سے بچنے والوں فقیروں سے بچنے والوں بیواؤں سے بچنے والوں اللہ نے جنت انہی کی مسکراہٹ میں رکھی ہے. اللہ نے جنت بھی انہی کی مسکراہٹ میں رکھی ہے. مطلب یہ ہے مصطفیٰ کہتے ہیں اے لوگو اگر تمہاری خدمت سے کوئی یتیم مسکراتا ہے اللہ جنت دے گا. کوئی بیوہ تمہاری خدمت سے مسکراتی ہے اللہ جنت دے گا. کوئی فقیر تیری بھیک سے مسکراتا ہے اللہ جنت دے گا. اگر کوئی ماں باپ بیٹے کی خدمت سے مسکراتے ہیں اللہ جنت دے گا. کوئی پیاسا پانی پی کے تیرے پیالے کا مسکراتا ہے اللہ جنت دے گا. کوئی ننگا تیرا لباس پہن کے مسکراتا ہے اللہ جنت دے گا. دنیا میں اگر کسی کا کوئی سہارا نہیں ہے تیرا سہارا پا کے اگر وہ بے سہارا مسکراتا ہے تو اللہ جنت دے گا. اور انعام عطا کیا مصطفیٰ نے جب قیامت کا دن ہوگا کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا. ساری دنیا آنکھیں پھیلا کے جنت تلاش کرتی ہوگی مگر میری شفاعت غریبوں سے محبت کرنے والوں کو. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ وصیت مسلک اعلی حضرت زندہ باد زندہ باد. ماشاءاللہ. جن کا ذکر کر رہے ہیں وہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ساری زندگی اب غریبوں سے پیار کیا ہے. آج ہم تو امیروں کے قریب بیٹھنا پسند کرتے ہیں. کون کسی غریب کو پسند کرتا ہے بتائیے؟ کوئی نہیں کرتا ہے. زیادہ تر لوگ امیر کے پاس جاتے ہیں دولت دار کے پاس جاتے ہیں. یہاں تک کہ اگر آپ رشتہ بیٹی کا بھی تلاش کریں گے تو دیکھیں گے کہ وہ ڈاکٹر ہے کہ نہیں ماسٹر ہے کہ نہیں انجینئر ہے کہ نہیں دولت دار ہے کہ نہیں پیسے والا ہے کہ نہیں. آج سے 1500 سال پہلے میرے رسول نے ایک جملہ بولا تھا. وہ کیا کہا؟ نکاح آسان کرو. زور سے نہیں بول رہے یار اور زور سے. تمہاری آواز بہت دور جائے گی. ہاں آپ بول سیف نہیں برائیں آواز بہت دور جائے گی. جہاں چل رہے ہیں یہیں چل رہے ہیں. میرے کہنے سے پیچھے مت گھما دینا بس یہیں رہ دو. بس صبح اپنا اپنا ہے جام اپنا اپنا کیے جاؤ. میں خارو کام اپنا اپنا میں اپنے حساب سے کر رہا ہوں اور تم اپنے حساب سے کرتے رہو. سمجھ رہے ہیں آپ کوئی کسی کی طرف کو دیکھنے کی ضرورت نہیں. آگے دیکھو بس آگے کیا ہو رہا. پیچھے مت دیکھو. پیچھے دیکھو گے گر جاؤ گے. آگے دیکھو گے کامیاب ہو جاؤ. بس سمجھ لیجئے اب پیچھے دیکھنے کا وقت نہیں ہے. پیچھے کیا ہوا آگے دیکھو کہ اب ہمیں زندگی میں آگے دیکھنا. اب آگے کیا کرنا سمجھ رہے ہیں آپ. اب دیکھیں اپنی زندگی. آج ہم دولت دار کو عہدے دار کو زمیندار کو مالدار کو بات والوں کو پسند کرتے ہیں مگر میرے رسول نے فرمایا بیٹی کا رشتہ کرو تب ایماندار دیکھو اور بیٹے کا رشتہ کرو تب ایماندار دیکھو. سمجھ رہے ہیں
آپ دونوں کے رشتے میں ایمانداری ضروری ہے. اگر دنیا کے اندر مالداری سب کچھ ہوتی تو بہت بڑے باپ اور بہت بڑے انسان تھے حضرت شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست, جنہوں نے ایک پھل کے کھانے سے جو اٹھا کے کھایا تھا 6 مہینے تک باغ میں رکھوالی تو کر دی تھی, واپس آ جاتے, کام مکمل ہو جاتا. مگر آپ نے دیکھا نہیں کہ جب باغ کے مالک نے کہا میری بیٹی سے شادی بھی کرنا ہے تمہیں, مگر ایک بات کا خیال رکھنا, جس کے ساتھ نکاح ہوگا اپاہج تو ہے ہی مگر غریب کی بیٹی ہے وہ. حضرت عبداللہ سومعی نے کہا تھا یہ جملہ, مگر جس سے کہہ رہے تھے وہ کون تھا؟ سبحان اللہ بولو, میں بتاتا ہوں. وہ تھا دنیا کا لیڈر آدمی, دنیا کا لیڈر آدمی, کامیاب آدمی, صالح آدمی, اپنی جگہ مسلم آدمی, اللہ کی بارگاہ کا مقبول آدمی, مصطفیٰ کی بارگاہ کا چنیدہ آدمی. اور کیسا انسان؟ اللہ اللہ, جو دنیا میں اللہ سے ڈر لے پھر وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے. ہاں, آج ہمارے اور آپ کے دلوں میں جو خوف ہے نا, وہ صرف اس لیے ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے. جن کے دل اللہ کے خوف سے بھرے ہوئے ہیں پھر ان کے دل میں خوف کہیں سے داخل ہوتا ہی نہیں. ہمارے دلوں میں خوف اس لیے داخل ہوتا کہ ابھی گنجائش ہے, کاش میرا دل اللہ کے خوف سے بھر جاتا تو پھر خوف نہیں ہوتا. آپ کہیں گے لیڈر لوگ کون ہوتے ہیں جن کے دل میں خدا کا خوف ہوتا؟ میں بتاتا ہوں آپ کو. یہی جو نام میں آپ کو لے رہا ہوں, نام حضرت شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست. کیسے لیڈر ہیں؟ اس زمانے میں جیلان کے علاقے کا جو بادشاہ تھا بہت بڑا شرابی تھا, بہت بڑا مکار تھا. اس کے فوجی شراب کے مٹکے اپنے سروں پہ صبح صبح لے کے جا رہے ہیں. حضرت شیخ ابو صالح مصلی سے عبادت کر کے اٹھے. آپ نے جب مٹکے جاتے دیکھے, ہاتھ میں لاٹھی لی, قریب آئے, آ کر کہا مٹکوں میں کیا ہے؟ فوجیوں نے کہا جانتے نہیں ہو روزانہ ان راستوں سے بادشاہ کی شراب گزرتی ہے, ہم وہی شراب لے کے جا رہے ہیں. اللہ اللہ, اتنا جب سنا ہاتھ میں لاٹھی تھی, مٹکوں پہ مارنا شروع کی. سارے مٹکے فوجیوں کے سر پہ توڑ دیے. فوجی یہاں سے خالی ہاتھ چلے, بادشاہ کے دربار میں پہنچے. روز کی طرح آج کوئی شراب کا قطرہ اس کے محل میں نہیں پہنچا. تب بادشاہ نے کہا لائے نہیں خزانہ, لائے نہیں شراب. کہا حضور لا رہے تھے مگر راستے میں وہ ملے اور انہوں نے لاٹھی سے سارے مٹکے شراب کے توڑ دیے. بادشاہ نے کہا بلاؤ اسے. بلایا گیا. جب دربار میں لایا گیا, ہزاروں لوگوں کی نظریں دیکھ رہی تھی کہ اب ان کی خیریت نہیں ہے, مارا جائے گا, سزا دی جائے گی, قید میں رکھا جائے گا. بادشاہ نے قریب کر کے کہا کون ہو تم؟ کہا جانتے نہیں ہو مجھے. کہا سنا تھا نام آپ کا, تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہوں. کہا اللہ کا بندہ ہوں, مصطفیٰ کا غلام. زور سے نہیں بول رہے. اتنا جب کہا, بادشاہ نے کہا میں جاننا چاہتا ہوں شراب کے مٹکے ہمارے تھے, خبر تھی؟ کہا بالکل. فوجی ہمارے تھے, خبر تھی؟ کہا بالکل. پھر اس کے باوجود تم نے مٹکے توڑے کیوں؟ کیا تمہیں ڈر نہیں لگا؟ آپ نے فوراً نظر اٹھائی اور نظر اٹھا کے کہا مجھے تیری ذات پر خیال آیا, تیری زندگی پر مجھے ترس آیا. میں نے جو کچھ کیا نا وہ تیری محبت میں کیا ہے اور میں نے تیری عقیدت میں کیا ہے. تجھ پر رحم آیا مجھے, اس لیے میں نے مٹکے پھوڑے. بادشاہ تخت پر اٹھا, اٹھ کر کہا میں سمجھا نہیں. اتنا جب کہا تو آگے بڑھے. آگے بڑھ کے کہا سن, شراب کا پینے والا جہنم میں جائے گا اور قیامت کے دن جو بندہ تیرے سامنے کھڑا ہے یہ جنت میں جائے گا. میری غیرت ایمانی یہ کیسے گوارا کرے گی کہ میں جنت میں جاؤں اور تو جہنم میں جائے؟ میں چاہتا ہوں کہ تو شراب چھوڑ دے تاکہ تیرا ہاتھ پکڑ کے میں تجھے جنت میں لے. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ. یہ ہے وہ مرد قلندر, کتنا قیمتی آدمی, لیڈر آدمی جس کے دل میں خوف خدا, مصطفیٰ کی بارگاہ کا بھی مقبول. مگر جب شادی کا وقت آیا تو خسر نے ایک جملہ بولا میری بیٹی اپاہج ہے. دوسری بات غریب کی بیٹی ہے, کیا قبول کرو گے؟ اللہ اللہ, کتنا بڑا انسان ہے, کیا نہیں مل جاتا ان کو جہیز میں. مگر صرف ایک جملہ بولا کہ مجھے دنیا کی سزا گوارا ہے,
آخرت کی برداشت نہیں. اور آئیے نکاح قبول کر لیا. نکاح میں جب پہنچے بی بی کے پاس جا کر دیکھا شفاف چہرے والی حسینہ بیٹھی ہے سامنے. واپس آ گئے. راستے میں خسر سے ملاقات ہوئی. کہا واپس کیوں ہوئے؟ کہا ایک سیب کی سزا تو 6 مہینے تک برداشت کی, اب پتہ نہیں کتنی سزا ملے گی. میں شاید کسی دوسرے روم میں چلا گیا, غیر عورت کے قریب چلا گیا. سر چوم کر حسن نے کہا ڈرو مت, وہی تمہاری بیوی ہے. کہا آپ نے اپاہج بتائی تھی وہ سلامت ہے. کہا یہ تیرے صبر کا نتیجہ, یہ تیرے صبر کا بدلہ ہے. اللہ اللہ. سنیے آپ, بیوی ایسی کنیز فاطمہ, نام ہے فاطمہ ام الخیر, اور یہ ایسے کہ جنہوں نے صرف ایک پل کی سزا 6 مہینے تک برداشت کی. ان دونوں کے مابین جب بچہ دنیا میں آیا تو کوئی اور نہیں وہی تھا کہ آج جس کے 11ویں کا مہینہ آپ کی نظر سے گزر رہا ہے. اس لیے کہ جب ماں باپ لاجواب ہوتے ہیں تو اولاد بھی لاجواب ہوتی ہے. مگر یہ ساری چیزیں کہاں ملیں گی؟ جب مصطفیٰ کے فرمان پر عمل آپ کریں. نبی نے کیا کہا؟ نکاح آسان کرو, شادیاں آسان کرو. آج نکاح آسان نہیں ہے, نکاح سخت سے سخت ہوتے چلے جا رہے ہیں. ایک جملہ اور بول رہا ہوں وہ بھی سنیے. اگر دنیا میں میرے رسول کے فرمان پر عمل کر کے لوگوں نے نکاح آسان کر دیا تو 99% مسلمان چین کی نیند سونے لگے گا. ایک بات. اور دوسری یہ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, دنیا کتنی روک لگا لے کہ بیٹیاں بچاؤ بیٹیاں پڑھاؤ, ان دعووں سے کچھ نہیں ہونے والا. میرے رسول کے فرمان پر عمل کر لو کہ نکاح آسان کرو. جس دن دنیا میں نکاح آسان ہو گیا پھر کسی کی بیٹی کے ساتھ وہ ہندو ہو یا مسلمان کبھی بھی بلاکار نہیں ہوگا. بے شک سبحان اللہ. آج جو دنیا میں زنا ہو رہے ہیں, بلاکاریاں ہو رہی ہیں, غلط فہمیاں ہو رہی ہیں, یہ صرف نکاح کی سختی کی وجہ سے ہو رہی ہیں. جس دن نکاح آسان ہو گئے خدا کی قسم پھر زنا نہیں ہوگا, بلاکاریاں نہیں ہوں گی, عیاشی نہیں ہوں گی, گناہ نہیں ہوں گے, دنیا کے اندر ہوٹل آباد نہیں ہوں گے. جس دن نکاح آسان ہو گیا دنیا چین کی نیند سونے لگے گی. آج لڑکی 20 سال کی ہو گئی, 25 سال کی ہو گئی, 30 سال کی ہو گئی, باپ کو چین کی نیند نہیں آتی ہے, سکون کی نیند نہیں آتی. رکشہ چلانے والا کہاں سے 5 لاکھ روپیہ لائے گا؟ مزدوری کرنے والا کہاں سے 5 لاکھ روپیہ لائے گا؟ سبزی اور مونگ پھلی بیچنے والا کہاں سے 5 لاکھ روپیہ لائے گا؟ تم بھکاری بن گئے ہو. بہت اچھی بات امام اعظم نے کہی تھی کہ اگر کسی کے دل میں دنیا والوں سے مانگنے کا ایک راستہ پیدا ہو جائے کہ میں اس سے لوں گا, میں اس سے لوں گا, تب میں امیر بنوں گا. امام اعظم کہتے ہیں پھر وہ ٹٹول کے دیکھے کہ اس کا ایمان ابھی مکمل ہے یا نہیں. اللہ اللہ. اگر مانگنا ہے تو دنیا دار سے مت مانگ, اگر مانگنا ہے تو اپنے پروردگار سے مانگ. جس دن تو اپنے رب سے مانگنے والا بن گیا پھر تجھے دنیا میں امیر ہونے سے کوئی روک نہیں. بے شک. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ وصیت, مسلک اعلی حضرت زندہ باد زندہ باد. دنیا والوں سے مت مانگیے, اپنے رب سے مانگیے. اور آج کا عالم تو عجیب ہے. اگر کسی کے بیٹے کا رشتہ ہو جائے اور اگر 1,50,000 مہینے آئے تو پڑوسی کو نیند نہیں آ رہی. ہاں یہ رات بھر حساب لگا رہے ہیں کتنے دے گئے, کتنے مل گئے. ابے اس کا ڈاکٹر تھا, ماسٹر تھا, یا جو بھی تھا مل گئے. یہ اپنے کاڑے کو اٹھائے پھر رہا بلا وجہ کی بات, لینا نہ دینا. بہت اچھی بات ہے, ایک سن لیجئے. کسی دنیا والے پہ امید مت کر, بھروسہ اپنے رب کی ذات پر کر. ہاں جس دن تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا, جس دن تیرا خدا تجھ سے خوش ہو گیا, اللہ کی قسم پھر تو کسی کا محتاج نہیں بنے گا. جو رب کا محتاج ہو جائے اللہ پھر کسی کو اس کا محتاج نہیں ہونے دیتا, کسی کا اسے محتاج نہیں ہونے دیتا. اگر محتاجی کرنی ہے تو اپنے رب کی کرو, مانگنا ہے تو اپنے رب سے مت مانگو, کسی اور سے مت مانگو, اپنے رب سے مانگو. جس دن رب نے دینا شروع کر دیا
پھر کسی کے دینے کی تمہیں لینے کی کسی سے تمہیں ضرورت نہیں پڑے گی. اللہ نے جسے دیا نا خوب دیا ہے, اور آج بھی ہمیں جو مل رہا یہ اللہ کا کرم ہے کہ نہیں؟ ارے بھائی ساری چیزوں کو چھوڑیے, یہ جو زندگی ہے یہ کوئی بڑی نعمت نہیں سمجھتے کیا آپ؟ بتائیے آپ, یہ جو ناک کے ذریعے آکسیجن آپ سونگ رہے ہیں رات و دن اور آپ کا جسم فربا ہو رہا ہے, یہ کیا کم نعمت ہے؟ اگر تھوڑی دیر کے لیے آکسیجن بند ہو جائے گردن ادھر ادھر ہوگی. ہاں ناک میں پیپ لگے ہوں گے, سلنڈر پی رہے ہوں بلا وجہ 10 سلنڈر پی گئے لوگ, 10 2.5 3 لاکھ میں نکل کے آئے. بیماری کیا تھی؟ بولے کچھ نہیں, وہ آکسیجن کی کمی تھی. کسے کہتے ہیں آکسیجن؟ پہاڑوں کے پتھروں سے چھن کر جو ہوا آتی ہے نا اسے آکسیجن کہتے ہیں. اس کو کہتے ہیں 30 سال 50 سال 40 سال تک تیرے رب نے تجھے فری میں عطا فرمایا. کبھی سوچا تم نے, کبھی خیال کیا تم نے؟ آج 3 دن کے لیے بند ہوئی تو 3 لاکھ اٹھا دیے, اللہ اکبر, اور یہاں 30 سال تک فری میں لیتے رہے. اس رب کے لیے آج تک ایک شکریہ کا سجدہ تک نہیں کیا. اللہ کبھی بھی نہیں سوچا تم نے. کیوں؟ تیرے سینے میں دنیا آ گئی ہے, دنیا پس گئی ہے, تیرے ذہن و دماغ میں دنیا گھوم رہی ہے. اس دنیا کو اپنے ذہن و دماغ سے نکالیے, سر میں سجدوں کی جڑ پیدا کیجئے اور سینے میں مصطفیٰ کی محبت پیدا کیجئے. سمجھ رہے ہیں؟ اور شادیاں آپ کو کیسا کرنی ہے یہ بات مجھ سے سن لیجئے. سبحان اللہ بولے میں آپ کو سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں سناتا ہوں آپ کو. دنیا میں جوان بہت ہے, مگر جو جوان اللہ نے ہاشمی گھرانے میں دیے وہ کہاں؟ کیا حیثیت ہے میرے یا آپ کے بھائی کی؟ کچھ نہیں. کیسا جوان ہوگا وہ جو مکے کی آبادی میں جبل ابی قبیس کے دامن میں بکریاں چرا رہا تھا. تقریباً 1000 اہل کتاب یعنی یہودی ہاتھ میں تلوار اٹھائے اور اٹھا کر قتل کی غرض سے میدان میں آ گئے. جیسے ہی تلوار سے حملہ کرنا چاہے اللہ نے فرشتوں کی جماعت جنہوں نے آ کے جوان کی حفاظت کی. جوان مسکراتا رہا, یہ جماعت واپس چلی, یہ جوان مسکراتا رہا. سارا منظر پہاڑ کی کھو میں بیٹھا ہوا ایک بوڑھا دیکھ رہا تھا. اللہ اللہ, آنکھ میں آنسو آ گئے. ارے کس کا بیٹا ہے یہ جس کی عزت کا جواب نہیں, شان کا جواب نہیں, حسن کا جواب نہیں, شوکت کا جواب نہیں, روب کا جواب نہیں, دبدبے کا جواب نہیں, اور ایسا کمال رکھتا ہے کہ اس کے بچانے کے لیے اللہ نے فرشتے بھیج دیے. کس باپ کا بیٹا ہوگا؟ دیکھنے کے لیے بے قرار تھا بوڑھا. کہا جب یہ تلواریں ہٹے میں اس کے قریب جاؤں. جیسے ہی فرشتے اترے اور یہ اہل کتاب تھے یہودی, جیسے ہی بھاگے تلواریں لے کر, یہ بوڑھا نکل کے آیا. جوان کا سر عرب کے دستور کے مطابق چوم لیا اور چوم کر کہا میں جاننا چاہتا ہوں کہ تم کون ہو؟ کہا مکے میں رہتا ہوں, عبد المطلب کا بیٹا ہوں. زور سے نہیں بولو گے, زور سے بولو بھائی. عبد المطلب کا بیٹا ہوں میں. اتنا جب کہا تو بوڑھے نے کہا میرا دل چاہتا کہ میں تجھے تنہا نہ چھوڑوں, اس لیے کہ حسین بہت دیکھے, تیرے جیسا زندگی میں کبھی نہیں. جواب نہیں ہے تیری عزت کا بیٹے. کہا کیوں؟ کہا اس سے بڑی عزت اور کیا ہوگی؟ اللہ نے تجھے بچانے کے لیے آسمان سے فرشتے بھیجے. جوان نے کہا تم جاؤ, ہمیں تلواروں کی پرواہ نہیں. اللہ ہمیں کبھی بھی ذلیل نہیں کرے گا, اللہ ہمیں کبھی بھی ذلیل نہیں کرے گا, چلے جاؤ واپس. اس بوڑھے نے برداشت کیا مگر پھر بھی شام تک اس جوان کے ساتھ رہا. رات ڈھلی, فوراً پہنچا گھر پہ, خاندان کو جمع کر کے کہا خاندان والوں سنو کیا ہوا. کہا میری بیٹی جوان ہے اور مکے میں ایک جوان میں نے دیکھا, حسن والے بہت ہوتے مگر اس سے بڑا حسین میں نے کسی کو نہیں دیکھا. کہا اچھا, ہاں سب جمع. آپ کیا چاہتے ہو؟ کہا رشتہ لے کے چلتے ہیں. خاندان والے بولے بتاؤ نا وہ کون ہے. جب نکلا کہا تو انہوں نے مسکرا کر کہا عبد المطلب کا بیٹا ہے, نام اس کا عبداللہ. اتنا سادہ تھا. اللہ اللہ, خاندان والے اٹھ کر کھڑے ہو گئے. عجیب آدمی ہے, رشتے کی بات بھی اسی جگہ لے کے جا رہے ہو کہ تم مزدوری پہ دوسروں کی بکریاں چراتے ہو. جس کا باپ
बाप, हजारों बकरियों का मालिक, सैकड़ों ऊंटों का मालिक, मक्के का सरदार, काबे का मुतवल्ली, जिसकी बात पूरे अरब में चलती है, जिसकी बात अरबी कोई इंसान टालने तैयार नहीं। क्या वो तुम जैसे गरीब इंसान से अपने अमीर बेटे का निकाह करेगा? और उसका बेटा भी वो इज्जतदार जिसके हुस्न के चर्चे पूरे अरब में हैं, जिसकी कीमत लगभग 100 ऊंट है। कौन सी ऐसी औरत है इस मक्के या अरब की जमीन पर जो उस जवान से शादी करना नहीं चाहती? ये सुनकर गरीब बूढ़ा रोने लगा। कहा यार चलना तो जरूर है। कहा क्यों? कहा रिश्ता ना भी हुआ तो उस हसीन के मांगने वालों में हिस्सा तो हो ही जाएगा। चलो चलते। खानदान वाले बोले तुम जाओ, रिश्ता तो होने वाला है नहीं, हम तो जाएंगे नहीं। इतना जब कहा, पूरा मक्का आराम से सो रहा था। ये गरीब उठा और उठने के बाद कहां पहुंचा? अब्दुल मुत्तलिब की चौखट पर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की एक आदत थी, वो आप सुन लें। वो आदत ये थी कि सुबह सुबह उठ के हरम की सफाई करने जाते सुबह सुबह, इसलिए कि मुतवल्ली थे, खाना एक काबा के और सरदार थे मक्के के। आपने कभी मस्जिद में झाड़ू लगाई है? कभी? अजी हाँ, लगी लगाई जाए। आपके हालात तो ये हैं कि अगर मस्जिद के लोटे का टुटनू टूट गया, टुटनू, तो इमाम से पूछोगे टुटनू क्यों टूटा, कहाँ टूटा? फिर टूट गया तो डाला कहाँ? अरे मुतवल्ली भी बड़े बड़े अजीब है। हाँ, एक तो थैला हाथ में लेकर टुटनू इकट्ठे कर रहा है मेरे। हाँ, अब क्या करेगा? बोले जुड़वा के ला ले। अजीब अजीब आदमी, समझ के बेल्ट कराने तैयार है प्लास्टिक पे भी। तुम्हें ये तौफीक कहाँ कि तुम मस्जिद में झाड़ू लगाओ? सुनो, हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली कहते हैं जिसने मस्जिद में 40 दिन रोशनी कर दी, 40 दिन चराग जला दिया और ईमान की हालत में वो मर गया, कयामत तक उसकी कब्र में अंधेरा नहीं होगा। आपको कहाँ ये तौफीक कि आप मस्जिद मदरसों का ख्याल रखो? जाके देखो, नहीं है ऐसा। मगर ये कितने बड़ा इंसान, कितने बड़े बाप का बेटा, मक्के का सरदार, अपना सब कुछ भूल कर सुबह सुबह निकल के जाते, पूरे हरम की सफाई करते थे, खाना काबा की सफाई करते थे। अल्लाह अल्लाह, ये हालात थे आपके। आज जैसे ही अपने दरवाजे को खोला और जब दरवाजे पे आकर देखा तो क्या देखते? एक फटा पुराना लिबास पहने, गर्दो गुबार में अटा हुआ एक गरीब बैठा है चौखट पर। आपने गरीब को बैठे देखा, गरीब ने देखा, उठकर खड़ा हुआ, कहा कौन हो तुम? गरीब ने रोकर कहा आपके दर का भिखारी हूँ। अल्लाह अल्लाह, आज तो हमारे दर पर अगर कोई चौखट पर भिखारी आ जाए हम उसका तमस्कुर करते हैं, ठिट्ठा करते हैं, कहीं लगाते है ना। मगर मुस्तफा कहते हैं कोई भीख मांगने घोड़े पर भी चढ़ के आए तो इनकार मत करो, उसे भीख दो। कुरान कहता है इधर वो अम्मा साइला फला तनहर, तुम्हारे दर पर आने वाला साइल को झटका मत दो, छिड़को मत, उसे भीख दो, जितना हो सके इतना दो। और यहाँ तक फरमाया अगर कुछ भी नहीं है तो गेहूं के चंद दाने दे दो। अगर तुम मर जाओगे और तुम्हारे जनाजे के करीब खड़े होके अगर किसी ने उन दानों का जिक्र कर दिया कि इसने किसी भिखारी के प्याले में डाले थे, उम्मुल मोमिनीन आयशा फरमाती हैं कि इधर तुम कब्र में जाओगे, अल्लाह उसकी बरकत से तुम्हारी कब्र को जन्नत का बगीचा बना। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे वसीयत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह। दरवाजे पे आए, फकीर को झड़का नहीं, डांटा नहीं, कुछ कहा नहीं कि इतनी सुबह क्यों आए हो। आप देखें, हाथ पकड़ा फकीर का, अंदर ले गए, अपने बिस्तर पर बैठाया। अब्दुल मुत्तलिब का बिस्तर कोई मामूली बिस्तर नहीं था, उस पर बैठाया फकीर को जिसके गर्दो गुबार में अटे हुए थे कपड़े। अल्लाह अल्लाह, बैठा कर अपने हाथ से पानी पिलाया। उसके बाद कहा क्या मांगना आए थे, अब मांग लो। आज तो यार नबी पे इल्जाम लगाते हैं लोग कि साहब ये क्यों कहते हो कि हमें नबी से मिलता है। अरे मैं कहता हूं यार नबी तो मालिको मुख्तार हैं, उनकी तरफ मत जा। अब्दुल मुत्तलिब को आके दे, नबी नहीं है वो, मेरे नबी के दादा है वो कह रहे जो चाहो मांग लो।
کتنی بڑی بات ہے، مگر مانگنے والا بھی ہو تو ایسا اٹھا اور اٹھ کر کہا تخت نہیں چاہیے، حکومت نہیں چاہیے، آپ جو کر رہے ہیں اور جو ہیں اس میں سے مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ بولے پھر کیا چاہیے؟ کہا آپ کا بیٹا جوان ہے، میری بیٹی جوان ہے، میرا دل چاہتا کہ آپ اپنے بیٹے کے لیے میری بیٹی قبول کر لیں، مگر غریب ہوں میں۔ سبحان اللہ نہیں بولو گے؟ غریب ہوں میں، ہو سکے تو قبول کر لیں۔ اتنا جب کہا، اللہ اللہ، عبد المطلب نے یہ نہیں کہا کہ کتنے باغات ہیں تمہارے پاس، کیسا مکان ہے، کتنی دولت ہے، کیا دو گے، کیا کھلاؤ گے، کہاں بارات ٹھہراؤ گے، رشتے میں کیا دو گے، کچھ بھی نہیں۔ عبد المطلب بولے ٹھیک ہے، یہ بتا تیرا نام کیا ہے، رہتا کہاں ہے، اور جس لڑکی کا رشتہ لے کے آیا ہے اس کا نام کیا ہے؟ ہاں یہ ہے پوچھنے کی بات۔ کبھی پوچھا تم نے؟ پہلے کے جو لوگ تھے نا، جب اپنے بیٹے کا رشتہ کرتے تھے تو یہ تک دیکھتے تھے کہ اس کی نانی کہاں کی، ہاں، اور اس کا نانا کہاں تھا، نانی کہاں تھی، خالہ کہاں تھی، کہاں رہتے تھے، کون خاندان، ایک دوسرے سے پوچھتا۔ آج تو کتنے بڑا گنڈا مل جا، لچا مل جا، بد دولت مل جا، سچی بات ہے، سچی بات۔ بھیک مانگ لو جا کے، شرم نہیں آ رہی ہے یار، بالکل اٹھا کے رکھتی ہے، تبھی تو نچا رہی ہے آکے۔ شادی کو 1 مہینہ نہیں ہوتا پورے گھر کو انگلی پہ نچاتی ہے، اس لیے کہ تو نے اس کی نہ ماں کے بارے میں پوچھا نہ نانی کے بارے میں پوچھا۔ تو اب سے پہلے کے لوگ تھے وہ نانیوں تک کے بارے میں پوچھتے تھے، اسی لیے آج وہ عورتیں پوتے اور پوتیوں کی ہو گئی، مگر آج بھی ان کے گھر جنت کے باغیچے بنے اور تمہارے گھر جہنم بنے ہوئے، کیونکہ تم نے دولتیں دیکھی ہیں۔ اس کو کہتے ہیں دیکھو پوچھنے والا، کہا یہ بتا تو رہتا کہاں ہے، تیری بیٹی کا نام کیا ہے، خاندان کیا ہے، بستی کا نام کیا ہے، اور تیرا نام کیا ہے۔ اتنا جب کہا تو غریب اٹھا، اٹھ کر کہا اگر آپ عرب میں رہتے میں بھی عربی ہوں، آپ مکے میں رہتے میں بھی مکی ہوں، اگر آپ کا خاندان خاندان بنو ہاشی میں، میرا خاندان خاندان بنو کلب ہے، آپ کا نام عبد المطلب ہے، میرا نام وہب ہے، آپ کے بیٹے کا نام عبداللہ ہے، تو عبد المطلب سنو میری شہزادی کا نام بھی آمنہ ہے۔ اتنا سنا تب عبد المطلب نے گردن جھکائی اور نام پر غور کی، میرا بیٹا عبداللہ، عبداللہ اللہ کا بندہ، ادھر عبد پر نظر ڈالی اور ادھر لفظ آمنہ پر، ادھر اللہ کا بندہ عبداللہ اور ادھر آمنہ، امن سے بنا، چین سے، سکون سے، شانتی سے، قرار سے، اطمینان سے، دونوں کے نام کو جب ایڈجسٹ کیا ہے گردن جھکا کے 1 منٹ میں فیصلہ کر لیا کہ بیٹا عبداللہ اور دلہن آمنہ جو امن سے بنا ہے، ان دونوں کے مابین جب دنیا میں اولاد آئے گی، امن دیتی آئے گی، چین دیتی آئے گی، سکون دیتی آئے گی، شانتی قرار کی چادر دنیا میں پھیلاتی آئے گی۔ گردن جھکائی تھی تو پیشانی میں بل تھے، اور جب فیصلہ کر کے گردن اٹھائی تو چہرے پہ خوشی کے موتی بکھر رہے تھے۔ عبد المطلب بولے وہب مجھے تیری غریبی سے کوئی مطلب نہیں، گھر چلا جا، میں نے تیری آمنہ کو اپنے بیٹے عبداللہ کے لیے قبول فرمایا۔ اللہ اللہ، غریب کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ غریب بولا ٹھیک ہے چل دیے۔ غریب نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ منگنی کب ہوگی، دیکھنے کب آؤ گے، رشتہ کب ہوگا۔ تمہارے یہاں تو خیریت ہی نہ، پہلے دیکھنے جا رہے ہیں۔ ارے ایک جگہ تو اندھا گیا دیکھنے، اندھا دادا لڑکے کا جس نے آج تک اپنے گھر کی چوکھٹ نہ دیکھی، وہ پوتے کی بہو دیکھنے گیا، اندھیلا۔ یار حالت دیکھیں آپ اس قوم کی، کہاں پہنچ گئی ہے یہ امت۔ سوچیں آپ، منگنیاں چل رہی ہیں، دیکھا داکھی ہو رہی ہے پہلے، پھر اس کے بعد میں تاریخ رکھی جا رہی ہیں، اب منگنی ہوگی، منگنی ہو گئی، پھر اس کے بعد تاریخ رکھی جا گی، 100-150 تاریخ میں جائیں گے۔ بیڑا غرق تو پہلے ہی کر دیا، تم نے اس کا کر دیا نہیں؟ اب اس کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ اس کے بعد وہ آتا لڑکی والا بیچارہ آ کے کہتا سمدھی صاحب وہ شادی کا دن رکھ لیتے اور وہ معاملہ، کتنے لوگ برات مانگے تو منہ ٹیڑھا کر کے کہے بولے 1000-1200 کا انتظام لے کے چلیو، 1000-1200 کا، اور اپنے گھر میں عورت ختم ہو گئے۔
50 کو نہ کھلایا گیا، اس سے کہہ رہا 1200 کا انتظام لے کے چلے، تیرے باپ نے رکھ دیا کما کے، شرم نہ آ رہی، ایسا کٹ ڈکیتی کر لے اس کے گھر میں بھجا جاتے دینے میں، جو کچھ ہے اٹھا کے لیا۔ یہی کہا تھا مصطفیٰ نے، نبی نے کہا تھا نکاح آسان کرو تمہارے درمیان آسانیاں پیدا ہو جائیں، تم نے نکاح کو سخت کر دیا۔ رو رہے غریب، جس امت کے بیچ میں غریب روئے وہ امت کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ارے یار کبھی کیا عذاب ہو پا گئے ہوتے تم میں، مگر تمہارے درمیان خدا نے اپنا حبیب بھیجا ہے، اس لیے آج تک تم بچے ہوئے ہو۔ اللہ کی قسم ابھی جو مصیبتیں آ رہی ہیں نا مجھ پہ اور آپ پر، یہ میرے آپ کے اعمال کی وجہ سے آ رہی ہیں۔ جس دن اللہ نے اپنے فرضوں کی وجہ سے عذاب بھیج دیے اس زمین پر، تمہیں زمین پر کوئی پانی پلانے والا نصیب نہیں۔ اللہ اکبر، بے شک بے شک بے شک۔ بہت بڑی غلط فہمی میں جی رہے ہیں آپ، غریبوں کو سانس لینے جگہ نہیں مل رہی ہے، رات بھر اپنی بیٹیوں کو دیکھ دیکھ کے تڑپ رہے ہیں غریب، اپنے آپ کو امیر کہتے ہو، ہم دولتدار ہیں، تم سے بڑا کوئی بھکاری نہیں۔ میرا ماحول اور میرا معاشرہ آج بھی منہ پھیلا کے ان امیروں کو تلاش کر رہا ہے جو جمعے کے دن مسجد میں کھڑے ہو کے اعلان کریں اللہ نے دولت بہت دی ہے، 2 بیٹے یا 4 بیٹے ہیں، ان 4 بیٹوں میں سے 2 کا نکاح میں اپنے گاؤں کی غریب بیٹیوں سے کروں گا۔ خدا کی قسم اگر کسی غریب کی بیٹی دلہن بن کر تیرے گھر میں اتر گئی، تیرا گھر بھی روشن اور قیامت تک کے لیے تیری قبر بھی روشن ہو۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سمجھ گئے؟ خیال رکھیں ان چیزوں کا۔ بہت اچھے بہت اچھے۔ اب وہ بات پوچھ لیں، سبحان اللہ تو بول دو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا سارا آج انہی کا حصہ ہے؟ اتنا اچھے لگ رہے ہو تم، میرا دل یہ چاہ رہے آج میں ہی تقریر کر لوں اور یہ سب شاعر صلاۃ و سلام پڑھیں۔ بہت دل لگ رہا ہے میرا تقریر کرتے ہوئے۔ ہاں رات جس جلسے میں ایک شاعر صاحب تھے نا 2 گھنٹے رپٹایا مجھے اس نے، صحیح بتا رہے ہوں، 2 گھنٹے دل ہی جاننے آیا میرا۔ آج دل چاہ رہا رات کا بدلہ لے لوں، جلسہ کامیاب ہو گیا۔ بھائی محسن بھائی تمہارا کیا بات، تمہیں کامیاب نہ لگ رہا کیا؟ سبحان اللہ تو بولو۔ ہاں ماشاءاللہ کامیاب ہو گیا تمہارا جلسہ، اللہ قبول کر لے، اور کل جو نکاح ہونے والا اللہ اس میں برکت دے دے، اور جو دلہن آ رہی ہے اللہ کنیز فاطمہ بنا، اور اس کے چمن سے جو اولاد نکلے اللہ انہیں علی کا غلام بنا۔ اب وہ جملے سن لے، ابھی ختم تھوڑی ہو گئی، بڑی زور زور سے آمین کہہ رہے ہو۔ ارے میاں تم بھی بات پوری تو کر لوں یا چھوڑ دوں یہیں؟ جی کر لوں؟ اچھا سبحان اللہ بولے۔ ارے میاں ٹھکانے بڑے بڑے لوگ ہیں یہ تو بھی سبحان اللہ۔ آپ نے کہا میں بتا دے رہا ہوں، ہمارے ہاں رشتوں منگنیوں میں تاریخوں میں 1000 لوگ 100 لوگ جا رہے ہیں۔ غریب پوچھتا کہ بھائی کتنے آ جائیں گے بارات میں؟ کہہ رہا 1000-1200 کا لے کے چلیو انتظام۔ اور جب وہ چلنے لگے تو ایک بات اور کہتے ہیں، بولے وہ بھائی ایسا کریو وہ کسی ہوٹل بھی کر لیو وہاں میں، ہاں اور لنگی پہن کے جا رہا ہے، ہوٹل میں کر لیو انتظام۔ سمجھ گئے یار کتنی بے حیائی ہے دیکھیں۔ اور آپ ہوٹلوں میں عورتوں کی تو لگ گئی، ہاں وہ تو جھلانکے مار رہی ہیں ہوٹلوں کا نام سن کے، کوئی ٹھکانا تو مزے آ گئے، ہوٹل میں ہوگی شادی، اب جا رہے ہیں صاحب سواگت کرنے ملے گا، 100 لڑکیاں ہاتھ میں گلاس اور دودھ لے کے، اور مطلب یہ کہ کھڑی ہیں سواگت ہو رہے ہیں، اور ریبن اور کینچی لیے کھڑی ہیں، دولہا صاحب آ رہے ہیں، کالیا آ رہا کالیا جھومتا ہوا، ہاں جیسے کسی فیکٹری کا ادھاٹن کر رہا ہے، تیرے باپ نے لگا دیے فیکٹری ادھاٹن کر دیتے نکتے تو جانے سواگت کتنا اچھا ہوتا اگر وہاں جہالتی رفاوس کی کسی رسم پر عمل کیا جا رہا تھا تو نبی کا غلام تھا۔ اگر ایسی بدتمیزی ہو رہی تھی تو ہاتھ اٹھا کے کہتا نکاح میرے رسول کی سنت ہے، میں سنت پر عمل کرنے آیا ہوں، گنڈا گردی کرنے نہیں آیا۔ خدا کی قسم نکاح تو ہوتے ہی مگر نکاح کی برکتیں ملتی، اور جب تک سسرال جاتا پوری بستی کہتی کہ یہ دولہا غدار نہیں مدینے والے کا وفادار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ
زندہ باد واہ واہ ماشاءاللہ. سمجھ رہے ہیں؟ یہ چیزیں ہو رہی ہیں آج. سواگت، پھر اس کے بعد میں ناشتے کھانے، نمازوں کا کوئی پتہ نہیں، کسی چیز کا کوئی پتہ نہیں. نکاح کا وقت ہوا، امام صاحب نکاح پڑھانے آئے، آ کے دیکھا ساری بارات غائب. دولہے کا دادا قمیض نکال کے صندوق کو بلیٹا، دابے بڈھا ہوا کر رہا قمیض سے. امام صاحب آ کے بولے بھائی برات میں تو 1200 لوگ تھے، کہاں گئے؟ بڈھن بولے سب چلے گئے. حافظ جی تم اپنا کام کرو. امام صاحب بھی لال ہو گئے ٹماٹر کی طرح، گاؤں کے تھے. حافظ جی نے نکاح تو پڑھا دیا. نکاح پڑھا کے جیسے بیٹھے تھے، ایک کوٹ پینٹ پہنے آ رہا تھا بڑا جھومتا ہوا. امام صاحب بولے آپ کون؟ بڑی زور سے بولا آپ مجھے نہیں جانتے؟ امام بولا تیرا جاننا مجھ پہ واجب ہے. ابے تو ہی بتا کون ہے تو بولا ہم دولہا صاحب کے بہنوں ہی ہیں. امام صاحب اس سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے. سب چلے گئے، تو کیا لے رہے ہیں؟ تو کیوں نہیں گیا؟ تو بولا حافظ جی سلامی میں کون بیٹھے گا؟ سلامی میں ہم ہی تو بیٹھے. گنڈا گردی کرنے رکا لچا. سمجھ گئے؟ ایک بات سنو، حدیث شریف سن لو. ایک تقریر تو ہو رہی ہے ختم. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا 3 لوگوں کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی. کتنوں کو؟ نمبر 1 شرابی کو، نمبر 2 ماں باپ کے گستاخ کو، نمبر 3 اپنے گھر کی عورتوں کو بے پردہ گھمانے والے کو. جنت کی خوشبو بھی نہیں نصیب ہوگی. آج سلامی کے وقت تیری بیٹی، تیری بہن، تیری ماں، تیرے گھر کی عورتیں سامنے کھڑی ہوتی ہیں اور 50 گنڈے لچے یہ جوان تیری بہن بیٹی کا فوٹو کھینچتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں. جو لوگ سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں ان سے جا کر پوچھئے، وہ تیری بہن کے کپڑے اتار کے بھی دیکھ سکتے ہیں، تیری بیٹی کو ننگا کر کے دیکھ سکتے ہیں، تیری ماں کو ننگا کر کے دیکھ سکتے ہیں، تیری بہن کی پک کسی کے پک میں لگا کے وائرل کر سکتے ہیں. فوٹو ایک نے کھینچا، ہزاروں سینکڑوں پر وائرل ہوا، فیس بک پہ چھڑ گیا تو تیری عزت کا جنازہ نکلے گا. کیا نظر تھی بریلی کے اس مجدد کی کہ جس نے 100 سال پہلے بہت سی صورتوں میں جہاں فوٹو کو ناجائز اور حرام کہا تھا، اس میں ایک صورت یہ بھی تھی تاکہ تیری عزت اور تیری بیٹی کی عزتیں محفوظ ہو. آپ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فتاوی اعلیٰ حضرت، پیغام اعلیٰ حضرت، حیات اعلیٰ حضرت، سوال اعلیٰ حضرت. زندہ باد زندہ باد. نکاح میں آسانیاں پیدا کریں. آسانیاں ہو گیا نکاح. امام صاحب بولے لاؤ ہمارا بھی. سب ہٹ گئے، بہنوئی بھی الگ کو ہو گیا. جو بیگ ٹانگے گھوم رہے تھے بڈھے رہ گئے بیٹھے ہوئے. حافظ جی بولے تو ہی دے، تو ہی رہا میرے حصے میں. تو بڈھا بولا بتاؤ کتنی؟ بولے یہاں تو 5000. ہاں بڈھا سکڑ گیا ایک طرح. بولا رہے میاں کیسی باتیں کر رہے ہو تم؟ ہمارا تو 250 روپے میں ہوا. امام بولا منہ بند کر لے، بتا رہے ہوں. ہاں زیادہ چونچ ہلانے کی ضرورت نہ. سب دیکھ رہا ہوں کیا کیا کر کے آ رہا. ڈھول باجوں کے ساتھ برات لایا، ہزاروں لاکھوں اٹھائی ہے تو بھاؤ نہ کیا تو نے. اور جو میں نے مقصد تھا نکاح، اس پہ آکے سودے بازی کر رہا. سیدھے ہاتھ سے پیسے دے. بڑا بولا کیا کر لوگے تم؟ امام بولا دیکھ لیے پرچی ہاتھ میں، 1 منٹ لگے گا نکاح پھاڑ دوں گا. ارے میاں بغیر پڑا بڈھا تھا، ہل کے رہ گیا. بولے حافظ جی نکاح مت پھاڑیے، بات ختم کر لو. یہ تو ہوا نکاح تمہارا اپنے علاقوں میں اس طریقے کا. مگر ایک نکاح مکے میں ہوا تو وہ سن لو 2 منٹ میں. سبحان اللہ زور سے بولو، ہے نا. بارات میں گئے 1200 500، مگر جو بارات مکے سے عبد المطلب تک چوکھٹ سے نکلی ہے باہت کے گھر کے لیے، باراتی ہیں 7. زور سے کوئی ناشتہ نہیں، کھانا نہیں، خاندان
خاندان وہب جمع ہوا، ادھر خاندان بنو ہاشم عبد المطلب کھڑے ہوئے، اپنے بیٹے کی سیرت کا خطبہ پڑھا۔ سیرت کہتے ہیں زندگی، خوبی، اچھائیوں، پڑھا خطبہ۔ آخری جملہ یہ تھا، اے خاندان وہب تجھے مبارک ہو، تمہاری بیٹی آمنہ کا جو شوہر بننے والا ہے وہ میرا بیٹا اتنا لاجواب ہے کہ اس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے۔ دور جہالت تھا یہ، دور جہالت، مصطفیٰ کی شریعت کا قانون ابھی دنیا والوں پہ نافذ نہیں ہوا تھا، مگر خاندان دیکھیں میرے رسول کا، خدا کی قسم اتنا جب کہا تو جوش میں وہب بھی کھڑے ہو گئے، اپنے بیٹی کی سیرت کا خطبہ پڑھا۔ اور جب خطبہ پڑھ رہے تھے نا حضرت آمنہ کی سیرت کا، تو ہر آنکھ میں آنسو تھا، ہر دل دھڑک رہا تھا، ہر گردن جھکی تھی۔ آخری جملہ یہ تھا، اے خاندان بنو ہاشم سنو، اگر تمہارے بیٹے کا جواب نہیں تو میری بھی شہزادی آمنہ کا جواب نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا اگر تمہارے بچے عبداللہ نے زندگی میں جھوٹ نہیں بولا ہے تو میری آمنہ کا چہرہ آج تک مکے میں کسی غیر مرد نے نہیں دیکھا۔ اللہ اللہ، نہ دولہا کا جواب نہ دلہن کا جواب۔ خدا کی قسم نکاح ہوا، اس کے بعد کھانا، جب دلہن بنی تو نہ کوئی سواری تھی نہ کوئی ڈولی تھی، کوئی انتظام نہیں، اس لیے کہ ایک محلے میں شادی، پیدل چل کے حضرت آمنہ عبداللہ کے گھر پہنچی۔ پہلے دن رخصت ہو کے 7 دن تک رہی، جب 8واں دن آیا تو وہب حرم میں پہنچے۔ عبد المطلب کی آنکھوں سے آنکھ ملائی، عبد المطلب نے دیکھا تو یہ رو رہے تھے، سینے لگا لیا، سر چوما، عرب کا دستور تھا۔ کہا وہب میرے رشتہ دار ہو تو میں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا میں۔ ہاں، کہا کیوں؟ روئے کیوں؟ کہا میری بیٹی میری لاڈلی ہے، میری پیاری ہے، جی چاہتا تھا کہ اپنی بیٹی کو دیکھ لوں، 7 دن ہو گئے دیکھے ہوئے۔ اب وہب نے کہا بولے ٹھیک، اتنا کہہ کے وہب چلے گئے۔ عبد المطلب گھر پہنچے، اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا بیٹے آمنہ کو لے جاؤ، سبحان اللہ بول کے دکھاؤ۔ صبح نکلی، عبداللہ آمنہ کا ہاتھ پکڑ کے چلے اپنی سسرال پیدل۔ جیسے ہی باپ کے گھر آمنہ پہنچی تو باپ کے کاندھے پہ سر رکھ کے ساروں قطار روئی، یہاں تک کہ وہب کا کاندھا بھی گیا۔ اپنی بیٹی کو سیدھا کر کے وہب بولے بیٹی کیوں روئی؟ کہا ابا جان ایسے مناظر زندگی میں کبھی نہیں دیکھے جیسے آج دیکھے ہیں، خوف لگتا ہے مجھے۔ کہا ہوا کیا؟ کہا ابا جان جب میرا قدم عبداللہ کے گھر سے نکلا، راستے میں چلی تو میں نے دیکھا پہاڑوں کے پتھر مجھے سلام کر رہے ہیں، ہوا کے جھونکے مجھے سلام کر رہے ہیں، درختوں کے پتے مجھے سلام کر رہے ہیں، دریا کی روانی مجھے سلام کر رہی ہیں، اور کبھی کبھی ہوا کے جھونکوں سے ایک آواز آتی تھی آمنہ مبارک ہو، تیری گود میں دنیا کا سب سے اچھا انسان آنے والا ہے۔ اے ابا جان مجھے ڈر ہے کہ یہ ہے کیا؟ وہب سر جھوم کے بولے بیٹی ڈرے مت، جس لالچ میں تیرا نکاح میں نے عبداللہ سے کیا، عبد المطلب کے بیٹے سے کیا، تیرے باپ وہب کی وہ آرزو پوری ہو گئی، اس لیے کہ اللہ کے مقدس رسول کا نور عبداللہ کی پشت سے منتقل ہو کے اللہ کا شکر ہے میری بیٹی کے شکم میں تشریف لائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ یہ نکاح ہے، یہ نکاح کی برکت ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر آپ بھی نکاح کی برکتیں لینا چاہتے ہیں تو دولت دار نہ دیکھیں، ایماندار دیکھیں، نبی کا وفادار دیکھیں، اچھا سچا گھر دیکھیں، اچھی بیٹی دیکھیں، پڑھی لکھی ہے نہیں، نمازی ہے نہیں، باپ اچھا ہے نہیں، ماں خاندانی اس کی ہے یا نہیں، یہ ساری چیزیں دیکھیں۔ اگر خاندان اور بیٹی سب اچھے ہیں تو بیٹے کا رشتہ کریں، ہونے والی اولاد وہ سے پاک کی غلام پیدا ہوگا۔ بے شک بے شک۔ اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کو قبول فرمائے۔ آپ بہت اچھے ہیں، جلسہ آپ کا کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ دولہا دلہن دونوں کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اور محسن صاحب نے ماشاءاللہ اچھا کام کیا، ان کے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ اچھے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔